السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں؟ تمام تعریفیں اسی پروردگار عالم کی جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، جو رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اور ہم اسی پروردگار کی پناہ میں آتے ہیں، اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، اس کے تمام کلمات کے ساتھ، اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، جن و انسان و شیاطین کے شر سے، نظر بد، بیماری کے شر سے، اندھیروں کے شر سے، تمام زہریلے جانور اور حشرات کے شر سے۔ تو کیسے ہیں بھائیو، دوستو، بزرگوں؟ آج ایک بڑی پیاری بات لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اور انشاءاللہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ پچھلی بھی گفتگو میری ادھوری رہ گئی تھی، وہ بھی انشاءاللہ میں کبھی کمپلیٹ کروں گا۔ تو میں ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو دوستوں کے ساتھ جو ہے نا میری یہ بات چل رہی تھی، تو اچانک ایک دوست بولا یار آج ہمارے یہاں جو ہے نا ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے نا۔ تو بولا وہاں پر جو ہے نا ہم نے جلسے میں گئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے نا بڑی ٹینشن چل رہی ہے کہ قادیانی جو ہے نا بڑے بہت تیزی سے یار یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہمارے علماء فرما رہے ہیں کہ ان میں کچھ 3 مولوی ہیں، ہمارے 3 مولوی وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ قادیانی ہو گئے ہیں۔ میں سن رہا تھا، میں نے کہا یار یہ 3 مولوی گمراہ ہو گئے ہیں اور 3 جو ہے نا وہ تینوں کے تینوں قادیانی ہو گئے۔ تو کہہ رہا ہاں بڑا خطرناک معاملہ چل رہا ہے، علماء کرام فرما رہے ہیں کہ اس فتنے کی سرغوبی کرنی ہوگی اور اس کے خلاف ہمیں بہت احتجاج کرنا ہوگا، اور بہت خطرناک معاملہ ہے، اور بڑی تیزی سے یہ قادیانی پھیل رہے ہیں، اور ہمارے مولوی جو ہے نا 3 جو ہے نا وہ گمراہ ہو چکے، قادیانی ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا یار چپ کرو اللہ کے بندے، کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تم یہ کیا، یہ ختم نبوت کانفرنس میں یہ بات ہو رہی تھی؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو اونٹ کی طرح پیشاب میں دسنے والی بات ہے، حضرت میرے معاویہ کا قول ہے نا، اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں دسنا۔ تو یار اس میں تو تم اپنی انسلٹ کروا رہے ہو، یعنی آپ کے جو 3 مولوی ہیں وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ بولا ہاں، تو اور وہ قادیانی ہو چکے ہیں۔ بولا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ مولوی کہاں کے ہیں، ان کے نام بتائے ہیں؟ بولا نہیں۔ میں کہا جگہ اور ایڈریس بتائی ہیں؟ کہہ رہا نہیں۔ تو میں نے کہا ان کا مدرسہ بتایا ہے؟ کہہ رہا نہیں۔ تو میں نے کہا ان کا فرقہ بتایا کہ کس فرقے کے ہیں وہ؟ تو کہہ رہا نہیں۔ تو میں نے کہا جھوٹ ہے یار، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ انسان کی کہانی سچی ہو نا، انسان بتاتا ہے کہ یار ان مولویوں نے یہ کام کیا ہے، یہ فلاں علاقے کا، فلاں علاقے کا، فلاں علاقے کا، فلاں مدرسے کا۔ تو میں نے کہا جا کے ان سے پوچھو کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں یہ مولوی کون سے مولوی ہیں، کس مدرسے سے پڑھیں، پہلے تو ہم اس مدرسے کو فارغ کریں گے، اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ کس فرقے کے ہیں، ہم اس فرقے کو بھی فارغ کریں کہ یار تمہارے مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ، تمہارے فرقے کے لوگ اس مدرسے میں پڑھیں، بچپن سے وہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو محل کی آخری اینٹ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور فرمایا کہ میں ختم نبوت کی آخری مہر ہوں اور میرے بعد وہ نبی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد، مولویوں کی زندگی پوری گزرنے کے بعد جب وہ مفتی عالم بن گئے، مولوی بن گئے، امام بن گئے، XYZ، تو وہ اب قادیانی ہو گئے۔ تو اللہ کے بندو یہ تو قادیانی کے لیے ہنسنے والی بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ یار ہمارے کون سے قادیانیوں نے اتنا بڑا مارکا مارا ہے کہ ان کے مولوی جو ہے نا مدرسے سے اٹھا کے لے گئے۔ اتنی شرم کی بات ہے، بندہ سوچے یار یہ عام بچے کے پاس بھی چلے جائیں نا تو اس سے پوچھیں کہ یار ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے، تو ایک مدرسے میں اور ایک اسکول میں کوئی بھی بچہ جو پڑھ رہا ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یار آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تو بچے بچے کو پتہ ہے، اور آپ کے مولوی گمراہ ہو گئے۔ تو میں نے کہا یار کچھ شرم کرو اللہ کے بندو، یہ جو تم بتا رہے ہو کہ ہمارے مولوی گمراہ ہو گئے، یہ اتنی عجیب بات ہے کہ بندہ کسی کو سنائے تو بندہ کہے کہ یار یہ اپنے اوپر ہی آب ایل مجھے مارنے والا حساب ہے۔ تو یہ ختم نبوت کانفرنس میں تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ میں نے بولا یار میں ایک بات کرتا ہوں، وہ میری بات جو ہے نا آپ جو ہے نا لے جاؤ۔ یہ جو قادیانی ہیں آپ کو کافر بھی سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، طارق بن محال ہے کہ اگر کوئی قادیانی جو مجھے میرے عقائد کے ساتھ مسلمان سمجھ لینا تو میں اس کو مسلمان سمجھ لوں گا۔ چلو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کہانی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسی بات کر دی شکیل بھائی آپ نے، یہ آپ تو قادیانیوں کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ تو میں نے بولا ہاں یہ قادیانی اگر کوئی مجھے میرے عقیدوں کے ساتھ مسلمان سمجھ لے تو میں اس کو مسلمان سمجھ لوں گا۔ تو کہتا ہے نہیں ایسے کئی قادیانی ہیں جو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی ایک لے کے آؤ۔ کون سا؟ میں کہا ایک لے کے آؤ جو مجھے کہے کہ ہاں بھائی شکیل بھائی میں آپ کے عقیدوں کے ساتھ آپ کو نا سارے عقیدوں کے ساتھ مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو بولا آپ کا عقیدہ کیا ہے شکیل بھائی؟ میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے
کہ میں غلام احمد قادیانی دجال کو نا دجال سمجھتا ہوں، دجال۔ وہ کہنے لگا یا شکیل بھائی یہ تو تم چیٹنگ کر رہے ہو۔ میں نے بولا چیٹنگ نہیں ہے، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ تو میرے بھائی اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی شکیل میں ٹھیک ہے کہ میں تیرے انہی عقیدوں کے ساتھ تجھے تیرا جو عقیدہ ہے غلام احمد قادیانی دجال کو آپ دجال سمجھتے ہو تو میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، بس ٹھیک ہے، اس کو میں اسی وقت سے مسلمان سمجھنے لگ جاؤں گا، تو لے آؤ کوئی ایسا قادیانی۔ تو کہنے لگا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے بولا یہی تو مسئلہ ہے، یہ تعلیق بن محال ہے، یعنی میں نے ان کو بند گلی میں داخل نہیں کیا، ان کو بند کنٹینر میں داخل کیا ہے۔ میرے بھائی آپ مجھے بتائیں، اس کو تھوڑا سا الٹ کریں، اسی بات کو نا، اسی بات کو الٹا کر دیں، انجینئرنگ کریں اسی بات کی۔ جیسے انجینئرنگ تو جانور بھی کرتے ہیں، مکڑی بھی انجینئرنگ کرتی ہے میرے بھائی، پرندے، شہد کی مکھی انجینئرنگ کرتی ہے۔ ہر بندہ انسان ایک موچی سے لے کے ایک پائلٹ تک اپنی اپنی فیلڈ میں انجینئرنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر جانور اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے کام میں انجینئرنگ کرتا ہے۔ علماء کرام مفتی حضرات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ اس کو فقہ بولتے ہیں، علم بولتے ہیں، ایک فقہ کا علم، یہ علماء کرام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ انجینئرنگ سے جتنی زیادہ نفرت کرو کر دو، آپ بھی وہی رہے ہو، تو آپ اس تھوڑی سا نا اس کو گھماؤ، الٹا کرو۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی قادیانی کو آپ بولو گے یار تم مسلمان ہو جا، اور وہ کہے کہ میں اگر کوئی وہ کہے کہ بھئی ہاں بھئی میں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، نبی کے آخری نبی بھی نہیں مانتا، تو مجھے بتاؤ آپ اس کو مسلمان بولو گے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے بولا اسی طرح میرے بھائی قادیانی بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام احمد قادیانی دجال کو آخری نبی نہیں امتی نبی کہو تو ہم تمہیں مسلمان سمجھیں گے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کبھی بھی آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں میرے بھائی۔ اگر آپ کو ذرا سا سینس ہو نا، آپ سمجھیں کہ یہ ان کی چالیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک آپ دشمن کے بارے میں صحیح چیزیں نہیں جانتے نا، اس کے نیگیٹو مسئلے نہیں جانتے، آپ کبھی بھی دشمن کو نہیں ہرا سکتے، کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ میرے بھائی آپ ذرا سوچیں کہ یہ دشمن یہ کیسے وجود میں آیا۔ آپ نے کبھی سوال کیا، کبھی ختم نبوت کانفرنس کے اندر کبھی ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو فرقہ ہے یہ کس گو کے سراغ سے نکلا ہے؟ اب پوچھیں نہ جا کے آپ ان سے کہ یہ فرقہ بتائیں حضرت کس گروہ کے سراغ سے۔ میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے بولا تمہیں پتہ ہے یہ فرقہ کون سے گروہ کے سراغ؟ وہ بولا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ میں نے بولا یہ حال ہے، ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور ان کے اندر یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی کہ یہ جو دجال ہیں، یہ جو قادیانی ہیں، یہ کیا گدڑ سنگھی سنگا رہے ہیں جو تمہارے 3 مولویوں کو گمراہ کر دیا، انہوں نے مدرسے کے اٹھا لیے۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو ان مدرسہ کا فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد جس عقیدے اور جس فرقے کے یہ مولوی ہے نا وہ فرقہ بھی فارغ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اتنی آپ لوگ مطلب اپنے فرقے کی بدنامی کروا رہے ہو، اپنے مدرسے کی مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر آپ ختم نبوت کی کانفرنسیں کر رہے ہو جو کہ ایک غلط بات ہے۔ آپ کی بنیاد کیسے مضبوط ہوگی جب آپ کی شروعات ہی جھوٹ پر چل رہی ہے؟ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، قادیانی، وہ آپ کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے عقیدوں کے ساتھ آپ کو مسلمان سمجھ لے۔ آپ کا تو عقیدہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال ہے، دجال، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اب میرے اس عقیدے کے ساتھ کوئی قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لے گا؟ ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل، نہیں سمجھ سکتا۔ میرے بھائی وہ انجینئر نے بھی ایک بات کی تھی، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی قادیانی آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ وہ انجینئر صاحب صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ بعد میں انہوں نے اپنی ریزرویشن جو بھی ہے وہ دی ہے، انہوں نے ریپیٹل کیا تھا۔ تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں چیز یہ ہے کہ میرے عقائد کے ساتھ کوئی بھی قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لے، اور میرے عقیدے میں یہ چیز سب سے پہلے ٹاپ پر ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال، وہ دجال ہے۔ اب وہ اس جملے کو سنے گا تو مجھے بتاؤ قادیانی جو ہے نا وہ مسلمان سمجھے گا مجھے؟ یعنی وہ میرے عقیدے کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں واقعی قادیانی دجال ہے؟ نہیں کرے گا، یہ تعلیق بن محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ اپنی منجی خود ٹھکوا رہے ہیں میرے بھائی۔ آپ ختم نبوت کانفرنس کے اندر یہ باتیں کرو گے تو اس طرح لوگ حیران ہو جائیں گے کہ وہ سمجھیں گے بہت طاقتور فرقہ ہے، پتہ نہیں کیا گدڑ سنگھی سگا رہا ہے کہ ہمارے مولوی تک گمراہ کر دیے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو آپ ڈر اور خوف پیدا کر رہے ہیں اپنی پبلک کے اندر۔ آپ تو ان کو خود ہی مطلب اتنا اوپر چڑھا رہے ہیں جن کی اوقات نہیں ہے یار، ان قادیانی کی یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، آٹے میں نمک، یہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی جوتی تک نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، انہوں نے کبھی آپ کو بتایا کہ یہ جو فتنہ ہے قادیانی یہ کہاں سے نکلا ہے؟ کبھی کسی کو پتہ ہے؟ نہیں بتایا نا۔ کبھی کانفرنس میں بتایا؟ کیوں نہیں بتاتے؟ ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے ہماری بدنامی ہے، ہماری معاملہ سٹیٹ پہ لگ جاتے ہیں،
کیوں؟ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو رافضی فرقہ ہے جو علی کو اللہ اور حسین کو جل جلالہ کہتے ہیں اور خلفۂ ثلاثہ اور عشرہ مبشرہ صحابہ ابو بکر عمر عثمان اور دیگر حضرت ام عائشہ پر شب و شتم کرتے ہیں، یہ فرقہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو آپ کو فوراً بتا دیں گے، بولیں گے وہ جناب شیعوں سے نکلا ہے فوراً شیعوں کا نام لے دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، صحیح نکلا ہے، شیعوں کے اندر شیعوں نے خود کیس ڈالا ہوا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری شیعت کو بدنام کیا ہوا، علی کو ہی اللہ کہنے لگ گئے ہیں یار، حسین کو جل جلالہ کہنے لگے، یہ شیعت میں حسینی اور یہ اہل بیت کی کون سی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، یہ کون سا فرقہ نکلا ہے؟ وہ اپنے فرقے ذاکرین فرقے سے پریشان ہیں، تو ان کے اندر بھی 12-13 فرقے بن چکے ہیں۔ بہرحال یہ دمیں تو لگتی چلی جائیں گی، جیسے ہمارے ہاں 23-24 بن چکے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، کستوریہ، نقشبندیہ، ماتوریہ، شاذلیہ، جلالیہ، دستگیریہ، غوثیہ اور حنبلیہ، شافعیہ، مالکیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، یہ پتہ نہیں کتنی دمیں لگ چکی ہیں میرے بھائی۔ تو میں آپ سے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو قادیانی فرقہ ہے یہ کس گو کے سراغ سے نکلا ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کس گو سے سراغ سے نکلا ہے، یہ فقہ حنفی سے نکلا ہے، امام ابو حنیفہ کے چاہنے والوں کی لین سے نکلا ہے میرے بھائی، یہ حنفی فقہ سے نکلا ہے۔ اور آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں، غلام احمد قادیانی دجال کے جو اپنے فتوات ہیں، جو اپنے ان کے عقیدے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے عقائد کو فالو کرتے ہیں، ان کی نماز بھی، یار آپ لوگوں کی نماز بھی قادیانیوں کے طریقوں پر ہے، آپ جا کے دیکھیں ان کی نماز، وہ قادیانی کے طریقے جو نماز ہے ان کی، وہ امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو یہ فقہ حنفی سے نکلا ہوا فرقہ ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہماری فقہ حنفی میں اتنی بڑی کمزور ایک بنیاد تھی جس کے اندر سے یہ ایک دجالی فرقہ نکلا ہے، اتنا کمزور، اور ان کا ایمان ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اچھا ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، بڑی کام کی چیز ہے، یہ جو ہے اللہ کے رسول، آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا نا دشمن کے بارے میں، آپ نہیں کر سکتے کسی کو بھی نیچے نہیں کرا سکتے، چت کیسے کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے جو دشمن ہے اس کے عقائد کیا ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ میرے بھائی وہ نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہاں، لیکن وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ ختم نبوت کی مہر ہے، اور یہ مہر لگا لگا کے ولی اللہ بھیج رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا ہے غلام احمد قادیانی ہے یہ امتی نبی ہے، ہاں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول مہر لگا کے نا حضرت یہ قادیانی غلام احمد قادیانی دجال کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی امتی نبی ہے، اور جتنے بھی آنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبیوں والا کام آگے کرو، تو جب نبیوں والا کام کرو گے تو اس کا مطلب رسول اللہ کی نبوت میں نبوت جاری ہے، یعنی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، ہاں، یہ عقائد ہیں ان کے میرے بھائی، آپ سمجھو قادیانیوں کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ وہ ہے کیا چیز، وہ کیا بلائیں، کس وجہ سے کیا ہے، کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی بریلوی ہے، کہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، ان کے اندر سے کوئی ان عقائدوں میں پڑ گیا اور بریلوی تھا، دیوبندی تھا، اور اس نے جو غلام احمد قادیانی کی بات سنی اور وہ جو نا قادیانی ہو گیا۔ او اللہ کے بندو، ہمارا بچہ تک نہیں قادیانی ہو سکتا، ہمارے بچوں میں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ نبیوں کے محل کی آخری اینٹ ہیں، اور ان کے اوپر ختم نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے علماء ہماری اتنی محنت کر چکے، میں بتا چکے ہیں کہ، اور وہ کہہ چکے کہ اے عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے لوگوں، لیکن اگر مگر لگا کے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب عمر جیسا شخص جو ولی اللہوں کا سردار ہے وہ بھی مطلب نبی نہیں ہے۔ آپ علی کے بارے میں دیکھیں، علی کے بارے میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے کہ اے علی تیری آج میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو آپ اندازہ لگا دونوں نبی ہیں، یعنی حضرت علی کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ میچ کیا اللہ کے رسول نے، اور فرمایا کہ اے علی مگر میرے بعد نبی نہیں۔ جب علی جیسا شخص اللہ کے رسول کے بعد نبی نہیں ہو سکتا نا، تو غلام احمد قادیانی دجال تو دور کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ غلام احمد دجال قادیانی سے جا کے پوچھیں کہ تو علی سے اوپر سمجھتا ہے اپنے آپ کو اہل بیت سے؟ وہ کہے گا نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے آپ کو علی سے اوپر نہیں۔ تو پھر علی جب امتی نبی نہیں ہے تو پھر تیری کیا اوقات ہے؟ آپ یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں، اس سے ان کے اپنے لوگ ٹوٹ کے مسلمان ہو رہے ہیں، قادیانیوں کے، وہ پریشان ہو رہے کہ یار بات تو واقعی وزن رکھتی ہے۔ جب تک آپ وزنی بات نہیں کرو گے نا، لوگوں کو دلائل اور علم کے طریقے سے نہیں گھیرو گے، آپ اس طرح کی چڑلے بیان کر رہے ہو کہ اللہ کے بندوں کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے 3 مولوی یار گمراہ ہو چکے ہیں، اور جو ہے نا بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ بڑی تیزی سے سرگوب کر رہا ہے یہ فتنہ، اور اس طرح سے وجود میں آ رہا ہے، تو میں نے بولے اس طرح تو آپ قادیانیوں کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہو۔ وہ تو ہنس رہے ہوں گے ہمارے ان چیزوں پہ کہ یہ کون سے مولوی ہیں جو ہمارے جو تمہارے مدرسوں سے اٹھا کے لے گئے، یعنی مولویوں کا یہ حال ہے کہ وہ اتنا پڑھنے کے بعد قادیانی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے ہی فرقے کو کمزور کر رہے ہو۔
اونٹ کی طرح پیشاب میں دس رہے ہو جیسے میرے معاویہ نے جو اپنا جملہ بولا ہے. تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا، آپ اپنے آپ کو خود بدنام کر رہے ہو، اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہو، آپ اس کے فتنے کو مضبوط ظاہر کر رہے ہو، اپنی پبلک کو الٹا ڈرا رہے ہو. آپ اپنی پبلک کو بہادر بناؤ. اور ان کو تو ٹائم دینا تو سمجھ لو کہ بیکار ٹائم. آپ ان کو ٹائم ہی کیوں دیتے؟ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر نہیں، ان کی اوقات نہیں ہے. آپ اتنی دور سے پیسہ لگا کے آتے ہو، کوئی لاہور سے عالم آیا، کو کہاں سے، جی ان سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، جی میں ختم نبوت پہ کہاں بات کرنے جا رہا ہوں. اور ختم نبوت پہ یہ کہانیاں سنا رہے ہو آپ اپنے آپ کو کہ ہمارے 3 مولوی گمراہ ہو گئے. او اللہ کے بندو، اس طرح سے آپ اپنے آپ کو کمزور کرو گے. آپ جب جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے کیٹیگریز کیا ہیں، آپ دشمن کے بارے میں جانتے نہیں، آپ اپنی پبلک کو نہیں بتا سکتے کہ یہ فقہ حنفی سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے قادیانی، اور آپ یہ تک نہیں بتا سکتے، اور آپ اپنی کمزوریاں لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ اس طرح سے کر کے. تو بہرحال میں آپ کو تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ ختم نبوت کانفرنس پہ جو جتنی مجلسیں کر رہے ہیں، آپ کو اگر فالوور بڑھانے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تو جو وقت کے حالات اس وقت چل رہے ہیں تو وہ آپ کریں. ختم غربت کانفرنس کریں، ختم مہنگائی کانفرنس کریں. آپ دیکھو کیسے فالوور آپ کی طرف آتے ہیں، لوگ آپ کو عزت دیں گے کہ واقعی یار وقت کی ضرورت ہے اس وقت. ختم نبوت تو میرے بھائی یہ ان کو ٹائم دینا، یہ قادیانیوں کو، یہ تو سمجھ لو کہ آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہو. آپ ان کو خود پروموٹ کر رہے ہو، اتنا اونچا کر رہے ہو کہ یار وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارے 3 مولوی، تمہارے فلاں مولوی انہوں نے قادیانی بنا دیے. یار ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے یار جو تمہارے مولوی اٹھا کے لے گئے؟ ہمارا بچے کو کوئی نہیں گمراہ کر سکتا. ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو میرے بھائی میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے علم کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. لوگوں کو کیا بتا رہے ہو آپ؟ لوگوں کو آپ اپنی کمزوریاں بتا رہے ہو، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو. السلام علیکم. پھر انشاءاللہ باقی بات پھر کروں گا. جزاک اللہ.